محمود و ایاز کے بہت سے قصے لوگوں میں مشہور ہیں اور ایک ساتھ ان دونوں کا تذکرہ بہت سے اہل علم نے کیا ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک واقعہ بہت پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ درباریوں کو اس بات کی شکایت ہوئی کہ محمود ایاز کو بہت مانتے ہیں اور ان کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ سینئر ہیں، پرانے ہیں، ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات محمود تک پہنچی تو محمود نے ان تمام درباریوں کو بلایا اور ایک ساتھ سب کو کھڑا کر دیا اور ساتھ میں ایاز کو بھی کھڑا کر دیا اور ایک قیمتی ہیرا لے آیا اور درباری کو دیا کہ اسے توڑو۔ اس نے کہا ارے یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے کیسے توڑ سکتے ہیں؟ چنانچہ اس نے نہیں توڑا۔ پھر دوسرے درباری کو دیا کہ اسے توڑو، تیسرے درباری کو دیا، سب کو دیتا رہا اور آخر میں ایاز کا نمبر آیا۔ ایاز کو ہیرا دیا کہ اسے توڑو۔ ایاز نے فوراً اسے زمین پر پٹخا اور وہیں پر چکنا چور کر دیا۔ سارے درباریوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم نے اتنا قیمتی ہیرا ایک مرتبہ بادشاہ کے کہنے سے ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، چکنا چور کر دیا۔ ایاز نے کہا کہ میں نے ہیرا توڑا ہے لیکن تم نے بادشاہ کا حکم توڑ دیا۔ ایاز کی یہ بات سن کر، یہ جواب سن کر محمود تمام درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم میں اور ایاز میں یہی فرق ہے اور میں اسی وجہ سے ایاز کو مانتا ہوں۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حکم ہوتا ہے، لہذا ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا حکم ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اگرچہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہمیں ذاتی طور پر بھی کبھی کبھار نقصان ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہمیں اور بھی کسی ذریعے سے نقصان پہنچ رہا ہو تو ہمیں اس کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کا حکم اصل ہے، اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے اور اسی کی فکر کرنی چاہیے اور اسی کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ حکم کس کا ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیں گے کہ اصل ہوتا ہے حکم، تو پھر ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اپنے مال لگانے میں، اپنی جان کھپانے میں اور اپنے اور دیگر جو وسائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو لگانے میں ہم ذرہ برابر بھی ہچکچائیں گے نہیں، ہم دریغ نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، لہذا ہمیں اللہ کے حکم کی ہر حال میں تابعداری کرنی ہے۔